اسرائیل نے ایران کی میزائل تنصیبات پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور ایران نے کہا ہے کہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ حالیہ جنگ اسرائیل اور ایران کے مابین اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے اور دیگر دنیا کے جو لوگ ہیں وہ یہ سوال اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا یہ تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے، کیا یہ کس نہج پہ جائے گی یا مذاکرات ہوں گے، کیونکہ ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے میدان جنگ غزہ، اس کے بعد لبنان اور اب ایران۔ 25 اور 26 اکتوبر کے درمیانی شب ایران کی جانب میزائل داخل گئے۔ اسرائیل کی طرف سے 3 شہر نشانہ بنائے گئے: تہران، شیراز اور کرج۔ 5 جگہوں پر دھماکوں کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ 1 اکتوبر 2024 کو جو ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل اٹیک کیے گئے تھے، بیلسٹک میزائل، اس کا یہ جواب ہے اور بھرپور طریقے سے ایران کو جواب دیا ہے اور حساب برابر کر دیا گیا ہے۔ اس دھماکوں کی آواز ایران کے مختلف شہروں میں رپورٹ ہوئی، جس میں شیراز، تہران اور کرج شامل ہیں۔ تہران جو کہ ایران کا کیپٹل بھی ہے، اور اس حملے کے بعد ایران کی جانب سے بھی یہ جواب آیا، آفیشل سٹیٹمنٹ آئی، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے اس حملے کو کامیابی سے ناکام کر دیا گیا ہے، ڈیفیوز کر دیا گیا اس سسٹم کو۔ اس کے بعد خبریں آ رہی تھیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو ایران پر اٹیک کیا گیا ہے اس میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر اور جن کا ڈیفنس منسٹری کا جو عمارت ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، ایسی اطلاعات آ رہی تھی، لیکن اس کی بھی ایران نے تردید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے اور جو میزائل بنانے کا جو سسٹم ہے وہ بالکل سیف ہے اور وہ عمارتیں سیف ہیں۔ پاسداران انقلاب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کی عمارت محفوظ ہے، اور یہ بھی کہا کہ جس عمارت کے قریب آگ لگی تھی اسے بجھا دیا گیا ہے فائر بریگیڈ کی جانب سے، اور اس بلڈنگ کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حملے کے بعد اسرائیل کا کہنا تھا کہ ایران نے حالیہ حملوں کی قیمت ادا کر دی ہے، اور امریکہ نے کہا کہ اگر ایران ان حملوں کی جواب دہی کرتا ہے، جواب دیتا ہے، تو پھر ہم بھی تیار ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ امریکہ کی جانب سے بھی یہ وارن کیا گیا ہے ایران کو کہ اگر وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو اس کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ لیکن دوسری جانب سعودی عرب کی طرف سے بھی اس حملے کی مذمت کی جاتی ہے، اور سعودی عرب نے اس کی آفیشلی مذمت کی ہے۔ یہ بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے اس کو، اور اس سٹیٹمنٹ میں سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہیے اور خطے میں جو فوجی تنازعات ہیں اس کو دور کرنا چاہیے۔ اور سعودی عرب نے عالمی برادری پر زور دیا کہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن بین الاقوامی مبصرین جو خاص طور پہ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تذبذب کا شکار ہے کہ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ایک طرف اسرائیل کا حملہ، اور جیسے ہی حملہ ہوتا ہے تو امریکہ کی جانب سے ایران کو وارن کیا جاتا ہے کہ اگر وہ جواب دیں گے تو پھر ہم بھی تیار ہیں، اور دوسری جانب سعودی عرب کی طرف سے مذمت آنا، ایران کا جواب دوبارہ دینے کے لیے عزم کا اظہار کرنا، اور کہہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ یہ ہم پر اٹیکس کریں گے ہم اتنے زیادہ منظم اور مضبوط ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں عالمی برادری بھی اس بات پر زور دے رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کردار بنتا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر لائیں تاکہ اس بات کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے، کیونکہ آغاز میں جس طرح سے کہا کہ غزہ، غزہ کے بعد لبنان، لبنان کے بعد ایران تک یہ بات پہنچ چکی ہے، اور خود اسرائیل بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے 1 اکتوبر کو اسرائیل میں بھی اٹیکس ہوئے۔